اللہ آگے فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا انکار کرو۔ ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ آج کل طاغوت کی بات بہت مشہور ہے، انٹرنیٹ پہ اس پر کافی بحثیں ہو رہی ہیں۔ طاغوت کا انکار ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا انکار ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ طاغوت جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، یہیں پر آپ طاغوت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق اگر ہے وہ اللہ ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ یہاں اللہ کی بندگی کو خاص کرتے ہیں، اس سے پہلے طواغیت کا، یعنی جتنے بھی طاغوت ہیں ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، طاغوت کا انکار کرنا، جن کی بندگی لوگ آج دنیا میں کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ طاغوت ہیں، چاہے بت ہو، پتھر ہو، مورتی ہو، درخت ہو، آدمی ہو۔ اللہ کے نظام، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کی بندگی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طاغوت کی تعریف کرتے ہیں، الطاغوت هو كل ما يعبد من دون اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ ہمیں اس کا انکار کرنا ہے اور ہمارے ایمان میں یہ داخل ہے، ایمان کا حصہ ہے طاغوت کا انکار کرنا۔ معبودان باطلہ کو غلط ٹھہرانا، جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا، یہ ہے طاغوت اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کی ہے، ہر وہ شخص جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اپنی اس عبادت پر راضی اور خوش ہو، خواہ وہ معبود بن کر ہو یا پیشوا بن کر ہو یا اللہ اور اس کے رسول سے یا بے نیاز ہو کر واجب اطاعت بن کر ہو، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت ادارہ بھی ہو سکتا ہے، طاغوت کوئی پیشوا ہو سکتا ہے، طاغوت کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ جس کو بھی اللہ کی عبادت کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اور جس کی عبادت کی جا رہی وہ اس پر راضی اور خوش ہے، وہ طاغوت میں داخل ہے۔ تو تمام نبیوں کی طرف، تمام امت کی طرف، تمام قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے۔ ان تمام رسولوں نے کس بات کی دعوت دی؟ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔